السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ وقال أيضا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما ربي زدني علما۔ الحمد للہ کثیرا، اللہ رب العالمین کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا اسے اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جس نے مصیبتوں میں پڑے ہوئے موسیٰ کو راستہ بتانے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ابراہیم خلیل اللہ کا لقب پانے والے پیغمبر کو آگ سے بچانے والے رب العالمین، اور وہی پروردگار تعریف کا مستحق ہے
جو حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کی گہرائیوں سے اور مچھلی کی مصیبت سے اس کے پیٹ سے بچا کر کنارے پر زندگی پھر دوبارہ دینے والے رب العالمین کی اور اس پاک پروردگار کی تعریف کبریائی، اور وہ اسی کا مستحق بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود بھی اللہ ان کی مدد کر کے اسلام کے جھنڈے کو سر بلند رکھنا اور قیامت تک باقی رکھنے کا یہ مدد اللہ تبارک و تعالی ہی نے کی۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر مصیبتیں، پریشانیاں انسان کے لیے لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ملک میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی کو بنایا اسی لیے کہ دنیا کے اندر آزمائیں۔ بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ آزمانے پر ہر طریقے سے وہ طاقت رکھتا ہے اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنانے والا بھی وہی، اور اس آگ کی ساری تیاریاں کرتے ہوئے پروردگار دیکھ بھی رہا تھا۔ چاہے تو بجھا بھی سکتا تھا، لیکن خام آگ میں ڈالنے کے بعد پھر اللہ اس آگ کو حکم دیتا ہے، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ جہاں حضرت یونس علیہ السلام کو اسی مصیبت میں ڈالنے والا بھی پروردگار ہی ہے، پھر اس مصیبت سے بچانے والا بھی رب العالمین ہی ہے۔ تو یہ بے شمار انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ملتے ہیں، جہاں پروردگار نے زندگی کو آزمانے کے لیے اچھے اور برے کی نہیں، دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اس راستے سے اسے گزر کے جانا ہے۔ آج انسان کی زندگی کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے پریشان نہ ہوں۔ انسان جو ہے ہر طریقے سے عیش و آرام کی زندگی گزریں، ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے، ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کے اندر عیش و آرام کی زندگی گزار سکے۔ انسان سمجھتا ہے کہ مال، اگر جس کے پاس مال ہو تو اس کی زندگی بڑی خوشحال گزر سکتی ہے۔ پروردگار دنیا کے اندر سب کے لیے بات کہی، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی جسے بھی دی ہے اس کے لیے موت بھی ہم نے رکھا ہے، زندگی جسے اللہ نے لکھا ہے اسے موت بھی رکھا ہے۔ موت سے بڑی آزمائش کوئی بھی نہیں ہے دنیا کے اندر، کوئی بھی آزمائش ایسی نہیں ہے جو موت سے بڑھ کر ہو۔ موت سب سے بڑی آزمائش ہے، سب سے بڑی مصیبت ہے، سب سے بڑی بلا ہے۔ اس سے ہمیشہ پروردگار اللہ کے نبی علیہ السلام زندگی میں 70 مرتبہ موت سے پناہ مانگا کرتے تھے۔
یہ بڑی مصیبت ہے. اس مصیبت سے ہمیشہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے. محترم سامعین، آج ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے اس پریشانی سے دور ہونے کے لیے انسان یا تو جو ہے آلے استعمال کرتا ہے، دوائیں استعمال کرتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے جو ہے دنیا کے اندر باباؤں کا راستہ استعمال کرتا ہے. کس آدمی کے پاس جائے، کون سا فارمولہ ملے، میں اسے گلے میں لگا لوں، میں ہاتھ میں باندھ لوں، گلے یعنی گھر کے کسی کونے میں باندھو، میرا گھر جو ہے آفتوں سے مصیبتوں سے دور رہے، میرے بچے آفتوں سے دور رہے، میرا مال جو ہے دشمنوں کی نظروں سے دور رہے. انسان چاہتا ہے میرا گھر، میرا مکان، میرا جو ہے میری آل و اولاد مصیبتوں سے، آزمائشوں سے ہر طریقے سے دور ہو، اور میرا گھر بھی اچھی طریقے سے گزرے، میری آل اولاد بھی دنیا کے اندر بڑی اچھی زندگی ملے، میرا مال بھی ترقی کے اندر رہے، میرے مال میں، میری دکان میں، میرے کاروبار میں نقصان نہ ہو. انسان آج دیکھیے، انسان جو ہے ویسے فارمولے لینے کے لیے دنیا کا پیسہ خرچ کرتا ہے. دکان کو بچانے کے لیے آفتوں سے، مصیبتوں سے، گھر کو بچانے کے لیے، بیوی بچوں کو بچانے کے لیے، ان مصیبتوں سے، ان آفتوں سے، زندگی کے اندر جو اس کے چاہنے والے ہیں وہ سب کو جو ہے یہی وہ چاہتا ہے کہ ان مصیبتوں سے کسی طریقے سے بھی جو ہے بچ جائیں اور ان مصیبتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور رہیں. میرے بھائی، دنیا کے اندر ایسا کوئی بھی آلہ نہیں ہے کہ وہ آلہ ہم رکھ لیں، اس آلے سے جو ہے ہم ساری مصیبتوں سے بچ کے رہ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان مصیبتوں سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے. وہ ایک ہی ذریعہ ہے. وہ ذریعہ کیا ہے؟ جس کو قرآن اور حدیث کے اندر بتایا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورى کی آیت نمبر 30 بتایا گیا ہے کہ جو ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو کچھ بھی دنیا کے اندر مصیبتیں ہر انسان کو جو ملتی ہیں، وہ اسی کے ہاتھوں سے کیے ہوئے کا کرتوت ہے جو اسے پہنچتی ہے. جو انسان اپنے جو ہے زندگی کے اندر، انسان جو ہے جو چیز، آپ سوچئے کہ جو مقدر پروردگار لکھا ہے، انسان مصیبت میں کب پھنستا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ کہتے ہیں انسان دنیا کے اندر ہر چیز کی زیادتی چاہتا ہے، جو اسے دیا گیا ہے اس پر وہ کفایت نہیں کرتا ہے، اس پر وہ شکر گزاری نہیں کرتا ہے، اور چاہتا ہے اور چاہتا ہے. دنیا کے اندر آپ جو ہے سوچے ہوں گے، دنیا میں مجھے ساری دنیا مجھے مل جائے تب جا کر انسان آرام سے زندگی بسر کر سکتا ہے. اللہ کہتے ہیں دنیا کے اندر کسی کو مالک بناتا ہے، کسی کو نوکر بناتا ہے، نہ جانے دنیا کے اندر کسی کو لیبر بناتا ہے، کسی کو عالم بناتا ہے، کسی کو حافظ بناتا ہے، کسی کو علم والا بناتا ہے، کسی کو ان پڑھ بناتا ہے. دنیا کے معیار کو چلانے کے لیے سب کی بھی ضرورت ہے، سب کی ضرورت ہے. جہاں سب سے بڑا ایک مالک فیکٹری اگر ڈال دے، اس میں لیبر کام کرنے والا نہ ہو تو پھر جو ہے مالک کیسے بن سکتا ہے؟ مالک کیسے بن سکتا ہے؟ مالک بننے کے لیے نوکر کی ضرورت ہے، نوکر کے لیے جو ہے جینے کے لیے مالک کی ضرورت ہے. یہ دنیا کا معیار ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھے، پروردگار یہ مصیبتیں، یہ آفتیں میں بندوں کو دیکھتا ہوں، میرا دل رہ نہیں جاتا ہے. تو اللہ ان مصیبتوں سے، ان آفتوں سے، ان بیماریوں سے
پروردگار انسانوں کو تیرے کو کسی کو بلا میں مبتلا کرنے میں تجھے کیا ملتا ہے؟ کوئی انسان سسک رہا ہے، کوئی بلک رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی گڑ گڑا رہا ہے، کوئی مال کے لیے، کوئی صحت کے لیے، کوئی یعنی دنیا کے اندر اولاد کے لیے روتا ہے، دنیا کے در در کے ٹھوکریں کھاتا ہے۔ پروردگار ایسے تیرے بندے کو ایسی مصیبتوں میں ڈالنے سے تجھے کیا ملتا؟ اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ پھر تو کیا کروں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ اللہ جس کو جو ہے بیماری میں مبتلا کیا ہے اسے صحت دے، اللہ کسی کو مال نہیں ہے تو اسے مالوں سے نواز دے، اللہ کسی کو اولاد سے محروم کیا ان کی اولاد کو انہیں جو ہے اولاد سے عطا کر دے، جو مصیبتوں میں گرا ہے اس کو مصیبتوں سے نجات دے، جو انسان آفتوں میں پڑا ہے اللہ اسے آفتوں سے دور کر اس کی آفتیں دور فرما دے، اور سب کے سب خوشحال نظر آئے، سب عیش و آرام کی زندگی گزر۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ نے کہا موسیٰ تو پھر ایسا جو ہے کریں سب خوش رہیں، یہ تجھے اچھا نہیں دکھ رہا ہے؟ بلکہ پروردگار کوئی بندہ رو رہا ہے، بیماری اسے لائق ہو گئی ہے، وہ بیماری میں مبتلا کرنے والا بھی تو ہے، تو پھر اس مصیبت کو دور کر دے، دنیا میں سب کو صحت مندی دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ آرزو، یہ تمنا اسرائیلی روایت ہے، اسرائیلی روایت ہے وَلَا تُصَدِّقُوا وَلَا تُكَذِّبُوا، جسے جو انکار بھی نہ کرے اور جسے جو ہے سچائی کے اونچے درجے پہ بھی نہ رکھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب یہ آرزو یہ تمنا کی ہے تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، سب دنیا کے اندر سب کو جو ہے عیش و آرام کی زندگی ہم دیں۔ اب ہوا معاملہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکان جو گر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو تو جو ہر آدمی کو تو ہر کام نہیں آتا، مرمت کرنے کا کام موسیٰ کو نہیں آتا۔ اب مرمت کرنے والے کے بعد موسیٰ علیہ السلام گئے، گلی گلی پھر رہے ہیں، کوئی مرمت کرنے والا نہیں مل رہا ہے، کوئی میستری نہیں ملتا ہے، کوئی بے کام دیوار بنانے والا نہیں مل رہا ہے۔ اب کون کیوں کرے بھائی، سب تو آرام ہے، سب آرام ہے، اب کون آگے کام کرے؟ سب کے گھروں کے اندر خوشحالیاں ہیں، کسی کو پیسے کی محتاجی نہیں ہے، سب کے گھروں میں پیسہ ہے، سونا ہے، ہر چیز ہے، پھر کون آگے کام کرے؟ تو پھر دنیا میں جینے کے لیے مکان بھی ہونا ہے، بارش سے بچنے کے لیے سایہ ہونا ہے، دھوپ سے بچنے کے لیے سایہ ہونا ہے، انسان رات گزارنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھرے پھرے جو ہے کتنا جو ہے تھک کے آ کے بیٹھ گئے، ابھی نہیں سمجھ میں آیا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، پھر اس کے بعد معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے دماغ پر یہ معلوم ہوا، اے اللہ تیری حکمت جس طریقے سے دنیا کے اندر تو حکمت سے بنایا ہے، کسی کو بیمار بنایا۔ سوچو اگر بیمار ہی نہیں ہوتا تو کون دنیا کے اندر ڈاکٹر بننے کی خواہش کرتا؟ بیمار ہی نہیں پڑتا۔ اب تو بیماری کا یہ عالم ہے، کان کا ڈاکٹر دانت نہیں دیکھتا، دانت کا ڈاکٹر کان نہیں دیکھتا، پیٹ کا ڈاکٹر سر دماغ نہیں دیکھتا، دماغ دیکھنے والا ڈاکٹر پیٹ نہیں دیکھتا۔ اللہ جو ہے جسم کے اعضاء ایسے بنائے جو جتنا پڑھتا ہے، جو پڑھتا ہے اتنا معلوم ہوتا، دوسرا نہیں معلوم ہوتا۔ ہاں ہمارے جو ہے راشٹرپتی ہندوستان کے APJ عبدالکلام تھے، لیکن اس راشٹرپتی کو بڑے سائنسدان کا علم تھا، چاند میں کیا معلوم ہے لیکن چاند کون پیدا کرے تو پوچھو تو نہیں معلوم۔ لیکن قرآن و حدیث کا علم کے لیے اللہ رب العالمین نے پوچھے گا میں، قرآن حدیث والوں کو جو ہے سب کچھ معلوم ہوتا، مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کی کیا قیمت ہے، بولے کہ ہاں معلوم ہوتا۔ کیسا معلوم ہوتا جی؟ بولے تو کیا بولیں گے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فَاسْأَلْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ،
بولے کہ مول صاحب کو آگے ایک آدمی پوچھا مول صاحب مارکیٹ میں جو ہے ٹماٹر کا ریٹ کیا ہے؟ بولے کہ ابھی بولتا ہوں 2 منٹ میں. بولے کہ جو ہے بازو والے سے پوچھے کہ بھئی تو مارکیٹ میں کام کرتا اس کی قیمت کیا ہے؟ بولے کہ جو ہے یہ قیمت یہ ہے. مجھے بتایا کہ مول صاحب اب یہ قیمت یہ. بازو مول صاحب سے جو مسئلہ پوچھے تھے بولے کہ انہوں نے کہا کہ آپ سے میں نے پوچھا, ان سے کیوں پوچھے؟ بولے کہ قرآن اور حدیث کے اندر لکھا ہے جو چیز تمہیں معلوم نہ ہو جس کو معلوم ہے اسے پوچھ کے بولتا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کوئی مسئلہ تم نہیں جانتے ہو, کوئی ریٹ جس کی قیمت تم نہیں جانتے ہو, جو جس کو معلوم ہے اس سے پوچھو اور اسے بتاؤ پوچھنے والے کو. میرے بھائی دنیا کے اندر انسان یہ چاہتا ہے آفتیں مصیبتیں سب دنیا سے دور ہو جاؤ. اللہ سورۃ البقرہ کے اندر دوسرے پارے میں دوسرے رکوع میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللہ کہتے ہیں ہم دنیا کے اندر آزمائیں گے ضرور. اللہ جو ہے امتحان لینے کی تو بات کر رہا ہے, آزمانے کی بات کیا کر رہا ہے, لیکن کیا آزماؤں گا وہ بھی بتایا. ایگزام لینے والا ماسٹر بچوں کو یہ نہیں بتاتا کہ میں کون سا جو ہے کوشچن پیپر میں دوں گا, وہ نہیں بولتا کہ جو ہے میں تو جو ہے تمہیں امتحان لوں گا, امتحان میں کون سا سوال آئے گا مجھے پتا نہیں. لیکن اللہ کتنا بڑا مہربان ہے, کوشچن پیپر بھی جو ہے وہی بتا رہا ہے, اور کوشچن کیا ہونے والا ہے, تمہیں آنسر کیا لکھنا ہے وہ بھی بتا رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اللہ کہتے ہیں ہم دنیا کے اندر تمہارے دلوں کے اندر دنیا کا ڈر بھی بٹھا کر جو آزمائیں گے. دنیا میں آپ دیکھو کیا ڈر نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم کے گھر کے اندر جب اسلام شروعاتی اسلام تھا, اس وقت ارقم بن ارقم کے گھر کے اندر اللہ کے نبی اسلام کے تعلق سے جو ایمان والے رہتے تھے انہیں جو باتیں بتانے کے لیے, اسلام بتانے کے لیے حضرت ارقم بن ارقم کے گھر کے اندر اللہ کے نبی بیٹھک کرتے تھے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اس وقت ہمیں جو ہے سجدہ کرنے سے بھی دنیا روکتی تھی, نماز اللہ کی عبادت کرنے سے بھی روکتی تھی, چھپکے سے بھی نماز پڑھنا پڑتا تھا, اپنے ایمان کو بھی چھپکے سے ظاہر کرنا پڑتا تھا, اتنا ڈر تھا. اللہ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ والجوع, بھوک سے تمہیں آزمائیں گے. نبی کی زندگی تاریخ پڑھ کر دیکھیے, ہمارے اوپر وہ زمانہ نہیں گزرا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعیب ابی طالب کے اندر جس کو جو ایک قلعہ تھا, اس قلعے کے اندر مکے والوں نے اللہ کے نبی کو اس میں 40 دن تک جو ہے وہاں بند رکھا تھا. اللہ کے نبی کہتے ہیں جہاں انسان کھانا کھا کر نجاست کرتا ہے ویسی نجاست نہیں جیسے بکریاں مینگنیاں جو ہے نجاست کرتے ہیں, پتے کھا کر مجھے جو ہے ویسے جو ہے نجاست کی ضرورت پڑتی تھی. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. اللہ کہتے ہیں تمہارے مالوں میں کمی کر کے ہم آزمائیں گے. وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, تمہارے جانوں کو ہم لے کر بھی آزمائیں گے. آپ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں آپ جانوں کو لے کے آزمانا ہے. آج بھی دنیا جو ہے مسلمان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر رہی ہے, کیا ان کا قصور ہے. جن معصوم مسلمانوں کا فلسطین کا 50-60 سال سے جہاں خون ریزیاں ہو رہی ہے, مسلمانوں کی بچوں کی عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے, لیکن ساری دنیا دیکھ کر بھی ایک مسلمان کی
مدد کر نہیں سکتا ہے. جن کے پاس طاقت ہے, جن کے پاس پاور ہے, جن کے پاس دولت ہے, جن کے پاس سب کچھ ہونے کے بعد بھی سامنے سسکتے بلکتے ہوئے مسلمان کی بھی مسلمان مدد نہیں کر سکتا ہے. یہ آزمائش ہے. دنیا والے کہتے ہیں کتنے مسلمان, جب یہ بات نہیں جی انہوں ہے ویسے گنہگار. اللہ اکبر. بھائیوں جو ہے یہ گناہ کے وجہ سے مصیبتیں نہیں آتی ہیں. اگر گناہ کے وجہ سے ہی آزمائشیں اگر ہوتی, کون سے نبی پر اللہ نے آزمائشیں نہیں اتاری ہے؟ ذرا یعنی جو ہے تاریخ پڑھ کر دیکھیے. اللہ جیسے جو ہے موسیٰ کلیم اللہ, حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ, ایسے جلیل القدر پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, محمد رسول اللہ تک بھی اگر آپ نکال کر پڑھیں گے, اللہ نے آزمائشوں پر آزمائشیں کی ہے. صحابہ کرام کے پر آزمائشیں, تبع تابعین پر بھی آزمائشیں. میرے بھائی جو ہے گناہوں کے وجہ سے بھی نہیں, نیکیوں کے وجہ سے بھی اللہ آزماتا ہے. یہ نیکیاں جو ہے یہ نیکیوں پر قائم رہتا ہے یا نہیں بندہ, یہ بھی دیکھنے کے لیے اللہ آزماتا ہے. وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ کہتے ہیں کہ جو ہے صبر جو ہے کرنے والے, صبر کرنے والوں کے لیے, ان کے لیے پروردگار کہتے ہیں. کہیں قرآن مجید کے اندر اللہ نے نہیں کہا نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ ہے, روزہ رکھنے والوں کے ساتھ اللہ ہے, یعنی حج کرنے والوں کے ساتھ اللہ. اللہ کہتے ہیں صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر اسے کہتے ہیں نیکی کرنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے, گناہ چھوڑنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے. یہ آزمائش ہے, صبر بھی ایک آزمائش ہے. انسان صبر کے سواری پر سوار ہوتا یا نہیں ہوتا. جو بندہ یعنی جو صبر کے سواری پر سوار ہوگا, زندگی کے اندر کبھی جو ہے انسان نہیں گرے گا, اس کی سواری کبھی تھکے گی نہیں, اس کی سواری کبھی جو ہے یعنی انسان کو آدھے راستے پر کبھی نہیں چھوڑے گی. صبر وہ سواری ہے جو انسان کو اپنے رب تک جو ہے لے جانے کے لیے کبھی نہیں تھکے گی. تو بہرحال جو ہے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان مصیبتوں میں جب بھی انسان جو ہے پڑتا آتا ہے, اللہ نے کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب مصیبت آئے تو یہ کہو کہ یہ دعا پڑھو. ہم تو صرف جو ہے میں نے کہا پہلے, موت سے بھی بڑی آزمائش دنیا میں کوئی بھی نہیں. یہ کسی کی موت کی خبر سن کر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر دوسری مصیبتیں تو چھوٹی ہیں نا, پھر ان چھوٹی مصیبتوں پر یہ دعا, سب سے بڑی مصیبت پر جب یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے تو پھر چھوٹی مصیبت پر یہ دعا کیوں نہیں پڑھی جا سکتی ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اللہ کہتے ہیں جو ہر مصیبت کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. میں نے کہا کہ جو ہے تقدیر لکھنے والا پروردگار ہے. جو زندگی کی جیسی زندگی اللہ نے لکھی ہے ویسی زندگی اللہ نے لکھی ہے. لکھنے والے پر ہمارا ایمان ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں, اس سے چاہتے ہیں, اس کی ہر ایک تقدیر پر ہمارا ایمان ہے, ہر ایک مسئلے پر اس کے مسئلے پر ہمارا ایمان ہے. ہمارا پروردگار جو ہے لکھنے والا احکم الحاکمین ہے, تو پھر ہماری تقدیر جو لکھا ہوگا وہ اچھا لکھا ہوگا, وہ اچھا لکھا ہوگا. جو چیز بھی لکھا ہے ہمارے مقدر میں وہ صحیح لکھا ہوگا. اگر وہ غلط لکھا ہوتا تو پھر ہمارا ایمان بھی اس سے ایمان نہیں ہے. رب پہ ایمان نہیں ہو سکتا ہے جس کے اوپر بھروسہ نہ ہو. میرے بھائیوں, دنیا کے اندر ایک باپ ہوتا ہے, باپ پیدا کرنے والے باپ پر ہمارا اعتماد اتنا ہوتا ہے کہ اگر وہ باپ ہمارے تعلق سے اچھائی سوچتا ہوگا, ہر ایک موڑ پر ہماری بھلائیوں کے تعلق سے وہ جو تدبیریں کرتا ہوگا, میرے بچے کے لیے فلاں جو ہے اس زندگی کے اندر اس کی ضرورتیں ہیں, اس کی ضرورتیں پوری کرنا ہے. لیکن
باپ باپ سے بھی زیادہ محبت کرنے والا پروردگار ہے. وہ پروردگار ہماری جو بھی تقدیر لکھا ہوگا وہ صحیح لکھا ہوگا. ان مصیبتوں سے، ان آفتوں سے، ان بلاؤں سے انسان بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ایک ہی وہ ذریعہ ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دعا ہے. دعا ہے. ہر مساجد کے اندر نماز کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد ذکر و اذکار کا جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہتمام کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. آپ دیکھیے ایک آفتیں، مصیبتیں، کتنی سی بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے. تاریخ کے اندر 27ویں پارے کے اس تفسیر میں تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو ہے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہار ہوا. ان کے شوہر نے انہیں جو ہے زہار طلاق کا ایک مسئلہ تھا. زہار طلاق میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں میاں بیوی جدا ہو جاتے ہیں. وہ اپنی جگہ میں زندگی بسر کرتی ہے اپنی جگہ میں، لیکن زہار میں ہوتا ہے کہ بیوی اپنے پاس ہی رہے گی لیکن بیوی بن کر نہیں رہے گی. شوہر کے پاس بیوی بن کر نہیں رہے گی. زہار ہوا. ٹائم ہو رہا ہے کیا؟ نہیں. زہار ہوا. ان کے شوہر نے انہیں جو ہے اپنے پاس رکھا. طلاق کی ایک صورت ہے زہار. انہوں نے جو ہے اپنی بیوی کو زہار کی، طلاق دی. اب وہ اپنے پاس رہے گی لیکن بیوی بن کر نہیں رہے گی. اب حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہے، ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے، ایک مومنہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں اللہ دعا سننے کے لیے مصیبتوں کو دور ہونا بولے تو ولی بننا بہت بڑا جو ہے اس کے پاس کیا نہ جانے کیا کیا ہے. آج کل کیا ہے انسان کے پاس بولے تو ڈریس کتنا اچھا پہنتا بولے تو انہیں تو بڑا ولی ہو جائے. اللہ کے پاس ولی ہونے کی شرط نہیں ہے. اللہ کسی کی بات سننا بولے تو ولی ہے کیا، تو عالم ہے کیا، تو محدث ہے کیا، تو مفکر ہے کیا، یہ شرط نہیں رکھی ہے اللہ کہتے ہیں جو انسان بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا سننے کے لیے تیار ہوں. ادعونی استجب لکم. کوئی بھی پکارنے والا کیسا بھی ہو سکتا ہے، شرط نہیں ہے. ہمارے پاس کیا ہے زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کو مانگے تو اللہ دیتا کیا؟ یہ کیسی بات بھائی؟ جو بندہ مانگے اس کا پروردگار جو وہ پروردگار نہ دے. دنیا کے اندر کسی جو ہے فیکٹری میں کام کرے، مالک نوکر کی ضرورت پوری نہ کرے. نوکر نوکری کرتا نہیں کرتا. پھر بندہ بندگی جس رب کی کر رہا ہے وہ بندگی جو ہے اپنے رب کو جو ہے مانگنے سے روک سکے تو پھر بندگی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہار ہوا. اب گئی کس کے پاس جانا؟ پوچھنے کے لیے. اللہ کے نبی کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے گئی. میرے شوہر نے اب ایسا کیا ہے، ایسی بات کی ہے، اب میں ان کے پاس رہ سکتی ہوں لیکن بیوی بن کے نہیں رہ سکتی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اللہ کے نبی میرا مسئلہ حل کرو. اللہ کے نبی کے پاس قرآن مجید کی آیتیں نہیں اتری تھی، زہار کے تعلق سے یعنی نہیں آئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، بیویوں کے ساتھ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مسئلہ لے کر جاتی ہے. سمجھاتے ہیں اللہ کے نبی، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو عورت پر مصیبت آئے، آج ہمارے گھروں کے اندر بھی عورتیں ہیں، ذرہ بچہ جو ہے ٹانک سے کم نہیں ہوا، ٹیبلٹ سے کم نہیں ہوا، پھر جو ہے شوہر کو بتائے بغیر ہی اب باباؤں کا چکر ضرور کاٹتی انہیں. سوچو باہر تو ہمیں جو ہے کیا ہے کیا بولتے پھر رہے ہیں، اللہ اللہ. جائیداد کے جو ہے پورے سرٹیفکیٹ ہیں ہمارے پاس محبت کرنے کے. بلڈنگ ہے تو بلڈنگ کے پورے جو ہے کونے کونے کا ایک ایک انچ کا حساب ہے ہمارے پاس.
اس کی تعریف کرو، دادا سے پردادا سے، ہمارے لکڑ دادا سے پوری تاریخ ہے ہمارے پاس، خاندان کی تعریف کرو، پورا شجرا ہے ہمارے پاس، ہماری جائیداد کی تعریف کرو، پورے پیپر ہیں۔ اللہ سے جو ہے محبت کرنے کے بھی تمہارے پاس دعوے ہیں، اس دعوے کا کوئی پیپر بھی تمہارے پاس ہے؟ پوچھتا کی نہیں کہ کل اللہ؟ سوچو، سارے جو ہے ہمارے دعوے ہیں، لیکن ہمارے پاس بتانے کے لیے کوئی بھی جو ہے ایسی کوئی چیز اللہ کے پاس لے جانے کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ تو تیار کر لو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی سے مسئلہ دریافت کی، نہیں ہے بولے، ضد کرنے لگی، پیغمبر ساری دنیا کے رحمت للعالمین ہیں آپ کے پاس سب کا مسئلہ ہے، وضو کا مسئلہ ہے، طہارت کا مسئلہ ہے، بستر کا مسئلہ ہے، ساری دنیا کے مسائل پڑے ہیں، لیکن مسئلہ نہیں ہے تو تمہارے پاس میرا ہی مسئلہ نہیں، کیوں ایسا؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضد کرنے لگی، نبی تو نبی ہے، مسئلہ جب تک آتا نہیں تو بول بھی نہیں سکتے۔ وما ينطق عن الهوى، نبی اپنے جو ہے خواہش سے کسی کو مسئلہ بتا بھی نہیں سکتا، لیکن مول صاحبہ جو ہے آج جو ہے ایسے بھی مول صاحبہ، سب کوئی آدمی مول صاحب بنا ہوا ہے۔ میرے بھائی علماء کیا ہیں؟ دین کے ٹھیکیدار نہیں ہے، دین کے چوکیدار ہیں۔ چوکیدار سے کون نفرتیں کرتا؟ چورا، جو چوری کرنے والا رہتا انہیں اسے چوکیدار کو، انہیں کب اندر جاتا، انہیں ایک ہی جنم دروازے پہ جو ہے میرے کو جو ہے آڑا بن کے بیٹھ گیا ہے یہ چوکیدار، اسے میں اسی لیے علماء کیا ہے؟ دین کے ٹھیکیدار نہیں، دین کے چوکیداری ہے۔ اگر اس چوکیداری سے جو کرنے والوں سے اگر محبت نہیں کرو گے تو پھر جو ہے گھر کے اندر دینداری کیسے بچے گی؟ مسئلہ جو ہے پوچھی، حضرت خولہ نے پوچھا، بیویوں نے تنگ آ کر نبی کا دروازہ بند کیا، نبی کے دروازہ بند ہونے کے بعد حضرت خولہ کہتی ہے، البدایہ والنہایہ کے الفاظ ہے، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی تمہارا دروازہ بند ہوا کوئی بات نہیں، لیکن ایک ایسا دروازہ بھی ہے جو کبھی جو ہے بند نہیں ہوتا ہے۔ مسجد نبوی کے طرف جاتی ہے حضرت خولہ، مسجد نبوی میں وضو کرتی ہے، مسجد نبوی میں وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، 2 رکعت یعنی صلاۃ الحاجات پڑھتی ہے۔ مسئلہ آج ہے ہمارے لیے پوچھنے کے لیے، انسان ضرورت کے لیے، آج کس کس کے پاس انسان جو ہے اپنی مصیبتیں لے کے جاتا ہے؟ سنتی، النکاح من سنتی، یعنی ہماری شادی کے رقعے پر لکھا ہے نکاح تو ہوتا ہے سنت، لیکن سنت ہونے کے بعد ذرا پوچھو اس سنت کے طریقے سے مسئلے بھی، مصیبتیں بھی آتے نا، نکاح ہونے کے بعد مصیبتیں بھی آتے، پھر مصیبتوں کا حل سنت کے طریقے سے بھی حل کرنا نہیں، خالی جو ہے رخے پہ لکھ لیے النکاح من سنتی، اس کے بعد کے مسئلے سب وکیلاں جو ہے ڈیل کر رہے، سب وہ مسئلے جو ہے۔ بہرحال اللہ جو دین کو چھوڑتا، پھر انہوں جو ہے دنیا کے اندر بھٹکتے بھٹکتے پھرتے ساری جائیدادیں ختم کر لیں گے، ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے میرے بھائی۔ یہ ساری دنیا کے جو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں فیصلے میاں بیوی کے، جائیداد کے، جو دنیا کے اندر ہرس کا جو لگا ہوا ہے، وہی ہرس کا یہ مدعا جو ہے آپ جا کے کورٹ کچہری میں دیکھو، مسلمان اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جس کو چھڑانے کے لیے نبی آئے تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دروازہ بند ہونے کے بعد مسجد میں گئی، 2 رکعت نماز پڑھی، صلاۃ الحاجات 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرنے لگی۔ دعا کرتے، پروردگار تیرے نبی کے پاس سب کے مسئلے رکھا، لیکن میرا مسئلہ میں کس سے پوچھوں، میں کس سے دریافت کروں؟ میں یہ مصیبت آگے پڑی ہے، عورت کے لیے ساری مصیبتیں جو ایک طرف ہے، لیکن اس کا شوہر اس سے جدا ہو جائے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے جو عورت پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ لیکن آج عورتیں بھی جو ہے، ان عورتوں کی زندگیوں کے اندر دیکھو، اگر اس کی اولاد ہے تو پھر آپ جو ہے شوہر کی بھی ضرورت نہیں سمجھتی ہے۔ ایسی جو ہے عورت
دنیا میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتی ہے۔ آپ جانیے ایک مسئلہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں سے سب سے جوان بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ گزری ہے دنیا کے اندر۔ ہر آدمی جو ہے حضرت عائشہ پر جو ہے باتیں کستا ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائیگی کے بعد، آپ جوان تھی، آپ جو ہے چھوٹی عمر والی تھی، لیکن اس عمر سے لے کر آخری عمر تک بھی دنیا میں جب تک جی کبھی اپنے نبی پر یہ شکایت نہیں کی کہ میرے شوہر مجھ سے جدا ہو گئے، مجھے کچھ بھی نہیں رکھا، مجھے کچھ بھی اولاد بھی نہیں، میری جائیداد میں کیسے جیوں، مجھے اولاد ہوتی میں دوسری شادی بھی نہیں۔ یہ کیسے کیسے جو ہے باتیں عورتیں سوچتی ہیں جب اپنے شوہر کا اہتمام کرنا ہے۔ حضرت عائشہ کی زندگی میں جو ہے ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھو، عورتیں ہمت سے انسان زندگی جی سکتی ہے۔ میرے بھائیو جو ہے تاریخ کی ضرورت ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دعا کرتی ہے، دعا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے فرشتوں کو بھیج کر جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل جا میری بندی تجادل قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اے میرے فرشتے جا کر میرے نبی پر یہ آیتیں اتار کیا، کیوں میری بندی میرے رسول سے جھگڑ رہی ہے، تجادلک جدال کر رہی ہے، لڑ رہی ہے، میرے نبی سے جو ہے وہ جھگڑا کر رہی ہے، اس کا مسئلہ جو نہیں ہے وہ اپنے مسئلے کو لے کر میرے نبی کے پاس تکرار کر رہی ہے، جو ہے رسول کے پاس جا کر یہ آیتیں سنا کرا۔ جب جو ہے حضرت جبرائیل امین جب آیتیں نازل فرمائے، ابھی دعا کر کے ان کی دعائیں ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے، وہاں سے قاصد کو بھیجے، ایک صحابی کو بھیجتے ہیں، بھیج کر حضرت خولہ کو جو ہے اپنے مکان بلاتے ہیں، بلانے کے بعد بتاتے ہیں خولہ تیرا جو ہے مسئلہ یہ تھا، یہ مسئلہ حل ہوا۔ اب وہ پوری لمبی ہے، اس بات میں جانا نہیں چاہتا، لیکن وقت جو ہے ہمیں جو اجازت نہیں دیتا۔ میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی مصیبت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کو تھام کر اپنی مصیبت کو جو ہے دور کیا۔ بنی اسرائیل کے اندر آپ جانتے بھی ہیں، وہ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا اس غار میں جا کے پھنس گئے، اس غار سے نجات لینے کے لیے اس وقت بھی وہی پروردگار تھا، آج بھی وہی اللہ ہے، اس وقت بھی وہی ایمان والے تھے، آج بھی وہی ایمان رکھنے والے ہیں، ویسے ہی اس زمانے کے اندر ایسے ہی اللہ کو ماننے والے تھے، آج بھی ہم بھی ایسے اللہ کو ماننے والے ہیں۔ لیکن اس وقت ماننے والوں کا اگر دعا کیا جائے تو غار کا پتھر ہٹ سکتا ہے، لیکن آج ہمارے زندگی کے اندر اپنے جو ہے مصیبتوں کو جو ہے دور کرنے کے لیے ہم کیا کیا جو ہے آلے اپناتے ہیں، کیا کیا جو ہے غلط طریقے اپناتے ہیں، وہ سارے طریقے آپ جانتے بھی ہیں۔ مصیبت پر مصیبت بلا انسان کو ہو جائے گی، لیکن تو جس مصیبت کے لیے جو لا رہا ہے اس چیز سے تیری مصیبت دور نہیں ہوگی، اور مصیبت میں تو پھنس جائے گا۔ ایک آدمی جو ہے پہلے ہی پریشان ہے، اب انہیں آدمی آ کر اس کو لا کر جو ہے اور پریشانی میں، کیا پریشانی بولو، دنیا کے اندر صرف مال کی پریشانی۔ ہر کسی انسان کو دیکھو، یہ جتنے بھی شرک کے اڈے جو چلتے ہیں وہ صرف بصرف انسانوں کے جو ہے پریشانیاں دور حل کرنے، کسی کو دیکھو وہاں اولاد دینے والا، اولاد کی پریشانی دور ہوتی ہے، کسی جگہ پر آپ دیکھو جو ہے دکان مکان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، کسی جگہ پر دیکھو انسان کو نہ جانے کیا کیا اڈے بنا کے رکھے، وہ سارے کے سارے مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پر کوئی بھی ایسا مسئلہ لے کے نہیں آتا مسجد میں سجدہ کرو میرے جو ہے گناہ جھڑ جائے، میں سجدہ کروں رب کے سامنے میرے جو ہے توبہ۔ سورہ نور اٹھا کر دیکھیے، اللہ جو ہے معافی مانگنے کے لیے، اپنے مصیبتوں سے بچنے کے لیے کیا کیا ذریعے جو بتایا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ عَلَيْكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یعنی جو مصیبتوں سے بچنے کے لیے توبہ کرو، ان آفتوں سے دور رہنے کے لیے اللہ سے توبہ کرو، توبہ کرو گے اللہ کہتے ہیں
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، پہلے تو بتایا میں سب سے بڑا غفار ہوں، مجھ سے معافی مانگو، میں غفار ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں۔ معاف کرنے سے پہلے ہی اللہ اپنی جو صفت بتاتا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، لوگوں ہم آسمان سے بارش نازل فرما کے تمہاری مدد کریں گے۔ وَيَمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تم اگر مال میں کمی ہے تو تمہارے مالوں کو مکمل کر کے ہم جو ہے مالوں میں برکتیں عطا کریں گے۔ وَبَنِينَ، اگر اولاد نہیں ہے تو اولادیں دیں گے تمہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور دنیا کے اندر تو اتنے فائدے ہوں گے، مرنے کے بعد ایسی جنت میں داخلہ تمہارا کرائیں گے جس جنت میں جو ہے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال زندگی گزار کے کوئی ایمان والا جو ہے نہیں بنا، ایسے جو ہے نبی کو اللہ نے یہ جان تسلی دی، نوح تجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، تو توبہ کر۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کر کے اللہ پھر کہہ رہا ہے کہ تو کیا کر، توبہ کر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو قرآن مجید کے اندر آخری پاروں کے اندر آپ نکال کر دیکھیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان غفارا۔ نبی کو پورا جو ہے دین بھی دنیا میں پھیلانے کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں اللہ میں نے دین پھیلایا، اب پھیلانے کے بعد کیا کروں؟ اللہ کہتے ہیں اب استغفار کر۔ اللہ اکبر۔ ہم تو جو ہے کیا ہے، چھوٹا بھی دین کا کام ایسا انجام نہیں دیے جو ہمارے مرنے کے بعد وہ قائم ہو سکے۔ بہرحال بہت ساری جو ہے باتیں ہیں، تاریخی باتیں آپ کے سامنے جو بول سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے، مصیبتیں یہ کسی حال میں آنا ہی آنا ہے، ہر انسان کو اس سے گزر کے جانا ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے یہ سوچ کے بیٹھے میں تو 5 وقت کا نمازی، میرے کو یہ تکلیف کہیں کو دیا اللہ، میں جو ہے رمضان میں جب دیکھو میں صدقہ خیرات کرتا ہوں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ میرے ساتھ ہی ایسا معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ میرے بھائیو، یہ جو ہے نیکی کرو تو بھی آزمائشیں آئیں گی، آپ نیکی چھوڑے تو بھی آئیں گی، آپ نیکیاں کرتے بھی آزمائے جائیں گے، اللہ کے پاس اچھے مرتبے پائیں گے۔ اگر نیکیاں کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر آپ مصیبتوں میں پھنس جائیں گے، وہ مصیبت میں پھنس کر ایمان سے بھی خالی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی مصیبتیں نہ لائیں، لیکن یہ دعا ہے نبی کی کہ اپنے امت کو وہ مصیبتیں نہیں دے گا جس مصیبتوں سے انسان ایمان خالی اپنے دل کو کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ان مصیبتوں سے ہمیں جو ہے دور رہنا ہے، صدقہ اور خیرات کرنا ہے۔ پہلے جو ہے نیک لوگ، میں جو ہے تاریخ کی کتاب جس کے اندر جو بتایا گیا، اگر کوئی آدمی جو ہے گناہ جس کے توبہ استغفار پھر اس کے بعد کرنے کے باوجود بھی کچھ مصیبتیں انسان کے پاس ہیں، تو بتاتے ہیں کہ وہ آدمی جو ہے صدقہ اور خیرات کریں، پھر اس کے بعد مسجد کے اندر اللہ کے گھر کی صفائی کریں، اس سے جو ہے انسان کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ بہت سارے ذرائع ہیں، دعاؤں کے ذریعے سے ہمیشہ اللہ کے ذات سے ہمیشہ جو انسان لگے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، اللہ رب العالمین بلاؤں سے مصیبتوں سے دور کر سکتا ہے۔ اللہ جو باتیں میں نے جو ہے مختصر وقت میں آپ کو بتائی ہے، پروردگار ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر کسی کو مصیبت میں، کسی کو بیماری میں، یا کسی کو جو ہے مال و دولت کی فکر میں اگر دنیا میں رکھا ہے، پروردگار ناراض ہو کر نہیں رکھا ہے، وہ اللہ اپنی مرضی کے لیے رکھا ہے۔ اس کی مرضی جو ہے وہ اس کی مرضی اچھی ہے، اس کی مرضی پر ہماری مرضی ہے، اس کے جو ہے اچھی نیت پر ہماری جو ہے زندگی ہے۔ جو کچھ بھی وہ کرتا اپنے بندے کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، کسی بندے کے ساتھ وہ جو ہے برا کرنا نہیں چاہتا ہے۔ ہمارا گمان، ہمارا ایمان اللہ کے ذات پر اچھا رہے۔ جیسے انسان اپنا بندہ اپنے گمان کے ساتھ رہتا ہے، گمان اچھے گمان کے ساتھ مرتا ہے، بندہ بھی اپنے بندے اپنے پروردگار بھی اپنے بندے کے ساتھ اچھے گمان ہی سے ملتا بھی ہے، اس کے گمان کے حساب سے اسے نیکیاں دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو
کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ وسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.